قرآن کی روشنی میں اور تاریخ کی حیثیت سے جب اس چیز کو ہم ٹٹولتے ہیں اور اپنی شریعت کو، اپنے اسلام کو اور اپنے قرآن اور احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ہی کارن آتا ہے اور ایک ہی وجہ آتی ہے۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی بدعملی، انسان کی لاپرواہی، انسان کا گناہ، انسان کا پاپ جب ایک حد سے آگے نکل جاتا ہے اور انسان لاپرواہی میں اور گناہ میں اور اللہ کی نافرمانی میں انسان جب حد سے زیادہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے اور اس قوم سے اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ نے سنا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، جس حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دھرتی پر جب آئے تھے اس وقت کفر اور شرک کا بازار گرم تھا۔ پاپ، گناہ، بے حیائی اور بے پردگی چاروں طرف انسان گناہ پہ گناہ کرتا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 1-2 سال نہیں، تقریباً 1000 سال تک اپنی قوم کو ہدایت کرتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ دھیان سے سنیے گا، آپ لوگ سنتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں۔ 1000 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ تبلیغ کیا، لیکن 1000 سال میں یہ انسان اتنا بھوت ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ میں اتنا دولت اور اولاد کے گھمنڈ میں رہتا ہے کہ 1000 سال سمجھانے کے باوجود صرف 40 مرد اور 40 عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر کے آیا تھا۔ 40 مرد 40 عورت 1000 سال تبلیغ کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ جب نہیں مانا تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دھیان سے سنیے گا، 40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کے زمانے میں جو قوم اور لوگ تھے ان کی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانجھ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بانجھ کر دیا۔ بات سمجھتے ہیں؟ یعنی اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا بچہ نہیں ہو سکتا ہے، جس کا بچہ ہی نہیں ہوگا۔ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اولاد عطا نہیں کیا، کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ وہ دھیان سے سنیے گا، اللہ نے آسمان سے بارش کو روک دیا۔ اب اس سے کیا ہوا؟ بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس قوم کے لوگ مرنا شروع کر گئے، جانور مر رہا ہے۔ جن اولاد پر گھمنڈ تھا اور جن دولت پر قوم نوح علیہ السلام کو غرور تھا، وہ اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، اولاد پیاس کے مارے مر رہی ہے، جانور اور دولت اس کے ہاتھ سے چھینی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! جب بہت پریشان ہوئے تو سب لوگ اکٹھا ہوئے کہ اب کیا کیا جائے؟ 40 سال تک اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، آسمان سے بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، سب پیاس کے مارے مر رہا ہے، تب کیا کرے؟ تب مجبور میں انسان کیا نہیں کرتا؟ تو لاسٹ میں جب حضرت نوح کے پاس آئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا کہ اللہ، وہ قوم پلٹ کر کے میرے پاس آئی ہے، اب اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ اکبر! تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن پاک میں آیت کریمہ یہ نازل فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اے قوم نوح تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم توبہ کرو گے، اگر تم استغفار کرو گے، اگر تم اپنے گناہوں میں شرمندہ ہو کر کے رب کی بارگاہ میں رجوع کرو گے تو اللہ کیا ہے؟ غفار، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے گا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور آسمان سے اللہ تمہارے اوپر بارش عطا فرما دے گا۔ میرے عزیزو دوستو، اس آیت نے ہم کو کیا پیغام دیا؟ پیغام یہی دیا ہے، آج بارش نہیں ہو رہی ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، رب کی بارگاہ میں استغفار کیجئے، چلتے پھرتے آپ استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ آپ پڑھتے رہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ایک قوم ایک گاؤں اگر مل کر کے لگاتار سب کی زبان پر اگر توبہ اور استغفار جاری رہے، استغفر اللہ پڑھتا رہے، تو اللہ کی ذات پر امید ہے کہ انسان جب توبہ اور استغفار اپنی زبان پر جاری کر لے گا اور انسان سوچ لے گا خدا جب تک تو بارش نہیں عطا کرے گا اس وقت تک ہم بھی استغفار کو روکیں گے نہیں، استغفار کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آسمان سے بارش نازل ہو جائے۔ تو ہم کو توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے کہ جب بارش رک جائے تو اس ٹائم تم کیا کرو؟ رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو۔ آخری آیت سنیے، اس کے بعد بات ختم کریں گے۔ اسی طریقے سے قوم ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پچھلی قوم بہت ناہنجار ہوا کرتی تھی، بہت ڈھیٹ ہوا کرتی تھی، تو قوم ہود بھی بہت اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو نہیں مانتا تھا، شرک کرتا تھا، بت پجاری کرتا تھا، پاپ پہ پاپ کرتا تھا، گناہ پہ گناہ کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جب بہت پریشان ہوئے تو لاسٹ میں قرآن کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر بیضاوی وغیرہ میں لکھا ہے کہ قوم ہود علیہ السلام کو بھی یہ عذاب دیا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو 40 سال اور ہود علیہ السلام کی قوم کو 30 سال تک اللہ نے کیا کیا؟ اس قوم کی عورتوں کو باز بنا کر کے رکھ دیا۔ 30 سال تک اس قوم میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور اللہ نے آسمان سے بارش کو روک دیا کہ بارش آسمان سے نازل نہیں ہوگی۔ جب یہ حال ہوا قوم ہود کا، اللہ اکبر، پریشان ہوئے قوم ہود کے لوگ سب مل کر کے پھر آخر میں مجبوری میں وہ ہود علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے رب کی بارگاہ میں فریاد کیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت کو یہ نازل فرمایا جو قرآن میں مذکور اللہ کا پیغام آیا۔ کیا پیغام آیا؟ کہ قوم ہود علیہ السلام سے حضرت ہود نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ یا قوم استغفروا ربکم، کہ اے میری قوم، اے نافرمان، اے پاپی قوم، اے گنہگار قوم، استغفروا ربکم، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وَثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم توبہ کر کے استغفار کر کے تم رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ جاؤ گے، تم توبہ استغفار کرو گے، اللہ آسمان سے تمہارے اوپر بارش عطا فرما دے گا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو دوستو، ان دو آیتوں نے ہم کو کیا پیغام دیا؟ آج اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیا ہے، ہمارے کردار کیا ہے، ہمارے اخلاق کیا ہے،
ہمارے سماج میں برائی کیا ہے, ہم کس دردوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اس لیے اگر بارش چاہتے ہیں, اگر اللہ کی رحمت آپ چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جانور پیاسا نہ رہے, آپ کی کھیت صحیح رہے, آپ کی زمین نہ پھٹے, تو ضروری ہے کہ رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے. سوئے تو توبہ کرے, چلے تو استغفار کرے, بیٹھے تو رب کی بارگاہ میں استغفار کرے. جس حال میں رہے توبہ کرے, استغفار کرے, گناہوں سے رجوع کرے. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے, اگر بندہ استغفار کرے گا, توبہ کرے گا, رب کی رحمت چھوڑ جائے گی. آسمان سے اللہ آپ کے اوپر بارش عطا فرما دے گا. تو میرے عزیز دوستو, رب کی بارگاہ میں توبہ کیجئے, استغفار کیجئے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, توبہ توبہ, یہ بار بار اپنے زبان سے جاری کیجئے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا اور آسمان سے اللہ بارش عطا فرما دے گا.